بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک ماں اپنے ایک بچے کو لے کے ہمارے پاس آتی ہے اور بچے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ روتے روتے نیلا ہو جاتا ہے اور نیلا ہونے کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو یہ کیفیت ہفتے میں 5 سے 6 بار ہو رہی ہے۔ تو بچے کا جب معائنہ کیا گیا اور بچے کا جب ایکو کیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ ٹیٹرالوجی آف فیلوز یعنی کہ سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم آج جو دل کی بیماری ہے کہ جس میں بچے نیلے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آگہی فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ دل کا فنکشن کیا ہے۔ دل کا فنکشن باڈی کے اندر بیسیکلی جو جسم کے اندر سے خون آتا ہے اس کو صاف ہونے کے لیے پھیپھڑوں میں بھیجنا ہوتا ہے اور پھر پھیپھڑوں سے جو صاف خون آتا ہے اس کو دل پمپ کر کے جسم میں ٹیشوز کے لیے انرجی کے لیے یوز ہونے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دل کے کسی ایسی وال میں یا سوراخ میں یا ساخت میں پرابلم ہو کہ یہ جو خون صاف ہونے کے لیے پھیپھڑوں میں صحیح طور پر نہ پہنچ سکے تو بچہ جو ہے وہ نیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو بچوں کی دل کی جو بیماریاں ہیں اس کو اسی بنیاد کے اوپر ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بچہ نیلے پن کا شکار ہوتا ہے اور ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں بچے کو چھاتی کا انفیکشن تو ہوتا رہتا ہے لیکن بچہ نیلا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم یہ جو کیٹیگری ہے جس کو ہم سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں کہ جس میں بچہ نیلے پن کا شکار ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں جو پہلی بیماری ہے جو کہ ہمارے اس مریض کو بھی لاحق یعنی کہ ٹیٹرالوجی آف فیلوز جس کو ہم ٹاف بھی کہتے ہیں TOF یہ ہوتی ہے۔ یہ جو ٹاف ہے یہ جو نیلے پن کے بچے شکار ہوتے ہیں پیدائشی طور پر دل کی بیماریوں کی وجہ سے اس میں سب سے اہم بیماری ہوتی ہے اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ کہ بچہ عام طور پر 2 سے 3 مہینے کی عمر میں یا کبھی کبھی پیدائش کے فوراً بعد یا کچھ بچوں میں یہ پہلے 1 سال کی ایج میں نیلے پن کا شکار ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ کسی وجہ سے روتا ہے، جب وہ رونے کی وجہ سے بچہ نیلا ہو جاتا ہے یا اس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا بچے کو پانی کی کمی ہے یا بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے یا بچے کو کسی نے ڈانٹا ہے۔ تو ان سب کیفیت میں جب بچہ روتا ہے تو پھر پھیپھڑوں کی طرف خون کم جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اچانک ہی بہت زیادہ نیلے پن کا اور نیم بے ہوشی کا شکار ہو جاتا ہے جس کو ہم سائنوٹک سپیل یا ٹیٹ سپیل بھی کہتے ہیں۔ اس سائنوٹک سپیل کو عام طور پر 2 کنڈیشن سے فرق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جس میں بچوں میں فٹس یا سیزرز یعنی کہ جس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور دوسرا جس کو بریتھ ہولڈنگ سپیل کہتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ روتے ہیں تو وہ اپنا سانس روک لیتے ہیں اور اس کیفیت میں والدین کے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں بیماریوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بچوں کو پیڈیاٹریشین اور چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو ٹاف یعنی کہ سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو ہے پہلی 2 سے 3 مہینے میں عام طور پر بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے والدین کو کہ بچہ ایک نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ جب اس کو ڈاکٹر کو چیک کروایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا ہے جس میں اس کے ہونٹ نیلے ہو سکتے ہیں، زبان اور ناخن یہ نیلے ہو سکتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کرتا ہے جس میں ECG ہے، چیسٹ ایکس رے ہے اور دل کا ایکوکارڈیوگرافی ہے۔ جو دل کا ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ان کے ایکوکارڈیوگرافی تو اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ٹاف کا شکار ہے۔ ٹاف جو ہوتا ہے اس کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر دل کے اندر ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم VSD کہتے ہیں، اور اس سوراخ کی وجہ سے جو گندا اور صاف خون ہوتا ہے وہ آپس میں مکس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے کہ اس میں جو پھیپھڑوں کی طرف جو وال لگا ہوتا ہے کہ جس سے خون صاف ہونے کے لیے جاتا ہے وہ وال بہت تنگ ہوتا ہے جس کو ہم پلمونری اسٹینوسس کہتے ہیں۔ اس وال کی تنگی کی وجہ سے چونکہ دل کا جو دایاں حصہ ہے وہ پمپ ہونے کے لیے خون بھیجتا ہے، تو چونکہ آگے وال کی تنگی ہے تو یہ جو دل کا خانہ ہے یعنی کہ رائٹ وینٹریکل یہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ اور جو چوتھا کمپوننٹ ہے اس کا کہ اس کی جو ایورٹا یعنی کہ جو شہ رگ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اوور رائٹ کرتی ہے اس VSD کی وجہ سے۔ تو بہرحال جب ڈاکٹر اس مرض کا تشخیص کر لیتا ہے تو پھر کچھ احتیاطی تدابیر والدین کو بتائی جاتی ہیں اور کچھ دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں اور سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ایک مرض ہے کہ جو سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔
اس میں بچے کو ہم دل کی دھڑکن کو تھوڑا سا نارمل رکھنے کے لیے انڈیرول کی گولی دیتے ہیں، اور بچے میں خون بہتر کرنے کے لیے مالٹوفر کا شربت دیتے ہیں، اور پھر بچے کو سرجری کے لیے ریفر کر دیتے ہیں۔ سرجری 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اگر تو بچے کو اسپیل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بچے کی جو پھیپھڑوں کی شریانیں ہیں وہ کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے کہ بچے کی مکمل سرجری کی جائے، تو ایک ابتدائی طور پر ہم چھوٹی سرجری کر دیتے ہیں جس کو ہم BT شنٹ کہتے ہیں، جس میں ہم جو دل کی سے رگ نکلتی ہے پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہے اس کے ساتھ ایک کنیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ پھیپھڑوں میں خون کی سپلائی ہوتی رہے۔ اس سے بچہ کافی بہتر ہو جاتا ہے اور 2 سے 3 سال کی عمر تک تو کافی بہتر رہتا ہے۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جلد از جلد پھر اس کی مکمل سرجری بھی کر دی جائے۔ دوسری ایک اہم چیز جس کا والدین نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسے بچوں میں دل میں جراثیم آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی دانتوں کی صفائی اور باقی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، اور بچے میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے، اور خون کی بہتری کے لیے بھی خون کا شربت بچے کو پلایا جائے۔ اور جب بچہ رونے والی کیفیت میں ہو تو کوشش کیجیے کہ بچے کے جو گھٹنے ہیں اس کی چیسٹ کے ساتھ ملا دیے جائیں تاکہ بچے میں خون کے بہاؤ میں بہتری آئے۔ اور جو سرجری مکمل ہوتی ہے اس سے پہلے بعض کا CT اینجیوگرافی یا کارڈیک کیتھ جس کو ہم اینجیوگرافی کہتے ہیں وہ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر ساری چیزیں سازگار ہیں تو پھر بچے کی ٹوٹل کریکشن کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ بچے کو ڈاکٹر سے باقاعدہ معائنہ کروایا جائے۔ خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر اب ہر طرح کی سرجری کے جس سے یہ ٹوف کا علاج ہوتا ہے وہ ممکن ہے، تو والدین کو چاہیے کہ ایسی کوئی بھی کیفیت جس میں بچہ روتے ہوئے نیلا ہو جاتا ہے اس کے مکمل معائنے کے لیے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں۔ بہت شکریہ۔